أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف بآواز بلند حضور کی ذات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم شریکی محمد وعلی آل محمد كما باركت على انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج سے تشریف فرما حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اندلیب چمنستان رسالت برادر مکرم جناب قاری غلام فرید طیب صاحب انہاں دے پیار پر حکم تے برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب دامت برکات والعالیہ دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں تواڈیاں زیارتاں دا موقع بخشے دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اتنا کثیر تعداد دے نال تواڈا اس جگہ تے جمع ہونا اے دین نال محبت دی دلیل ماشاءاللہ تھوڑا ذوق بھی اچھا ہے شوق بھی اچھا ہے کثیر تعداد نال اجتماع بھی تشریف لے آندے ہو لیکن تنوں سبحان اللہ محنت کر کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنے پیندی ہے تو پھر بھی ہو لیا سبحان اللہ کی خیال ہے تو سبحان اللہ آنکھوں تے پرچہ ہوتا ہے بھئی سبحان اللہ آکھن نال نہ پرچہ ہوندا ہے نہ خرچہ ہوندا ہے بلکہ جنت وچ چرچہ ہوندا ہے اچھا بھی کیڑا بندہ ہے جس دا یہ شوق ہے کہ خواب وچ مینوں حضور دا دیدار ہوئے ہاتھ کھڑا کر سب دا شوق ہے تو جنہاں دا شوق ہے کہ خواب وچ حضور دا دیدار ہوئے میں قرآن سامنے رکھ کے دعا کر رہا ہوں مسافر ہوں یا اللہ جڑا بندہ پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھے انہوں آج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما دے بڑے لالچی ہو اے گوڑے چھڑ دے اپنے اے تسی انج کر کے بیٹھے ہو نا گوڑے چھڑ دے اگر کسی کی مجبوری ہے تو کھل کے بیٹھو گوڑے چوری ہوندے
جتیاں سنبھال کے رکھو تو گوڈے وقت تے جان گے. ہوں ذرا سبحان اللہ پھر سناؤ. سبحان اللہ. کچھ بندے اجے بھی نہیں بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا انہوں نے میری پنجابی سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے سبحان اللہ چنگی نہیں لگتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور زور لان سبحان اللہ تے انہوں نے ادو تک موت نہ آئے جدو تک حرمین شریفین دا قبولیت والا سفر نصیب نہ ہو جائے. میں سپیشلسٹ ہوں. جب بندہ کدی نہیں بولے آ وہ بول پہندا. میں لالچ انج دا دینا. سبحان اللہ. اسی طرح جب حضور دا نام آئے پھر کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ دو چیزاں دا تسی خیال کرنا ہے. نعرے دا منو شوق نہیں. تسی ہمیشہ نعرے مروائے پھر مولوی مروائے. ہوں سانو کچھ تنجین دیو. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ بیچارہ جنت ہے تو تسی پھر تھائیں تو جان دے ملاقات تے ہی نہیں. گھر بہ کے آدن سے ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ ہولا رکھ ہوں بھگتے تو کئی بندے پتا کیا آدن ہوں نہ آسی ہوں گیا ہوں نہ آسی. تو جب پھر آ جاندہ تو پھر کچھ دو سناؤ جی کی نہیں گزری. اس وقت نعرے دا شوق کوئی نہیں تو سبحان اللہ بغیر ساڑی تقریر چلدی کوئی نہیں. ذرا ایک دفعہ آنکھوں تو میں گاڑی شروع کروں. میں سامنے اشتہار دیکھے ہے. یہ اشتہار میں ختم نبوت ہے. میں نے عنوان کو چکے نہیں سے دسیا گیا. سامنے اشتہار دیکھے تو میرے ذہن چاہے بھی انہاں دا عنوان ہے ختم نبوت. اس حوالے نال وہ دے آس پاس چند گلاں میں کراں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی نے. آپ تو بات قیامت آ سکتی ہے کوئی نواں نبی پیدا. بولو سارے ذرا. حضور آخری نبی, قرآن آخری کتاب, دین آخری دین, اے امت. آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے حضور تو بعد آسمان تو کوئی کتاب نہیں آئے گی اور اس دین تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا اور اس امت تو بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی. اور دوسرا اللہ نے جتنے رسول بھیجے جتنے نبی بھیجے سارے حسن والے سن. جڑے اللہ بھیجے انہیں کوئی عیب نہیں سی. پھر کہنا جڑے اللہ بھیجے کیونکہ نبی اور رسول وہ بھیج دے اللہ. زور لان کو کون بھیج دے؟ اللہ. ذرا سینے سے آواز آئے. کون بھیجتا ہے بھائی؟ انبیاء اور رسولوں کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ان کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے, انہوں دی سیرت بھی نرالی ہوندی ہے. میں اردو تاں بول رہی ہوں تم تو پتہ لگ جائے بھی تھوڑی تھوڑی میں اردو آتی ہے. سبحان اللہ. کوئی بندہ پنجابی نہ سمجھے چلو اردو سن کے سبحان اللہ تاکھے گا. اللہ سرائکی بھی تھوڑی تھوڑی.
اللہ نے حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک جڑے اللہ بھیجے انہاں جو کوئی عیب نہ ظاہری نہ باطنی، صورت بھی نرالی سیرت بھی نرالی، اللہ دے بھیجے ہوئے اعلیٰ اچے سچے بہترین اللہ پاک نے رسول بنائے، سر تو لے کے پیروں تک انہاں جو کوئی نقص نہیں، انہاں دا ویکھنا بے عیب، سننا بے عیب، بولنا بے عیب، کھانا بے عیب، پینا بے عیب، خلوت بے عیب، جلوت بے عیب، ظاہر بے عیب، باطن بے عیب، انہاں دا لباس بے عیب، انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بے عیب، جڑے اللہ بنائے انہاں چ عیب کوئی نہیں، جڑے انگریز بنائے انہاں چ خوبی کوئی نہیں۔ بڑی دیر لا دیتی ایک بنا دیاں گھڑ دیاں تیار کر دیاں او خیر انہاں تیار ہوئے کہ تیار کر دے اکھ تیار تھوڑی بج گئی، کیونکہ آپ تیار کیتا تھا نا مشین لا کے، نبی ایک گھڑیا اکھ تیار تھوڑی بج گئی، دیکھ اکھ ضائع ہو گونا کہ جی ہو جی ابھی ہیں تو ہی جنینوں کو بندے کا بچہ ہی نہیں لبیا اور مقابلہ کرتے میرے محبوب دا۔ اللہ کی قسم میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی کئی دن مہکتی رہتی تھی، صحابہ پوچھتے نہیں سے حضور کہاں گئے، صحابہ خوشبو سونگھ کے میرے محبوب کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میں اسے کانے دے ایک منن والے نے پوچھا بھی ساڑھے نبی تے خوبی سی بھی صحابہ پوچھتے نہیں سی تو خوشبو اسا کہ جی ساڑھے بھی پوچھتے نہیں سی، میں کہ جو کہ بس فرق اتنا ہے کہ جی تواڈے نبی نے خوشبو سن کے لب لیندے سی، ساڑھے نے بدبو سن کے لب لیندے، مکھیاں کہنی ہیں سنا لعنت اللہ علیہ یہاں سے گزر گئے۔ میرے آقا دا مقابلہ عالمی ارواح دے اندر تمام انبیاء دیا روحان اللہ نے اکٹھا فرمایا، اس دن اللہ نے ختم نبوت دا جلسہ رکھیا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ جڑا ہولی بولے سال لیٹ مدینے جائے، جڑا اچھی بولے اسی سال جائے۔ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء دیا روحاں موجود۔ خالق کائنات نے فرمایا آدم میں تینوں انابت دیاں گا، سبحان اللہ۔ اے میرے نبیوں تینوں رسالت کتاب حکمت دیاں گا، اپنے اپنے دور تسی اپنے بستیاں دے قوماں دے قبیلیاں دے نبی بن کے جاؤ گے، پھر آخرت میرا اے آخری آئے گا جس کا چہرہ و ضحا ہوئے گا، زلف میں لیل ہوئے گی، اکھاں مازاغل بسر ہونگیاں، سینہ علم نشرہ ہوئے گا، چادر مزمل ہوئے گی، کمبل مدثر ہوئے گا، جڑی گلی چو گزر جائے گا وہ گلی آلہ ہو جائے گی، جس جھولی چ بہ جائے گا وہ جھولی آلہ ہو جائے گی، جس غارت جائے گا وہ غارہ آلہ ہو جائے گی، جس میدان جائے گا وہ میدان آلہ ہو جائے گا، جدے کنیاں تے بہ جائے گا وہ جوان آلہ ہو جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر تے میرا محبوب آئے گا، سونا رسول آئے گا، تو تواڈی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تسی کی کرنے یہ تواڈے ہوندیاں میرا سونا آ جائے، اپنیاں کتاباں ٹھپ دینا، اپنے دین تے کلمے دا پرچار نہیں کرنا، پھر کلمہ بھی محمد دا پڑھنے، یہ تواڈے ہوندیاں آ جائیں، پھر مسلے تے نہیں کھلونا، تسی صف وچ کھلو جانا تے میرے محبوب نو اگے کھڑا کر دینا۔ سارے نبیوں نے وعدہ کر لیا، وقت آیا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی عظمت تے بلندی رو بلند کرنا چاہیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، معراج والی رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کر دینے،
نہ تسی گر وچ بولو نہ تسی سر وچ بولو آقا ستے نے یاد رکھنا میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ جویں آقا ساڈے ورگے نہیں ایویں حضور دی نیند بھی ساڈی نیند جیسی نہیں جویں آقا آلہ نے آپ دی نیند بھی نرالی ہے میں وضو کر کے سو جاواں جے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا مولوی وضو کر کے سو جائے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پیر وضو کر کے سو جائے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن میرے آقا وضو کر کے ستے نے ساری رات ستے رہن صبح اٹھ کے نماز پڑھ دین میرے آقا دا سون نال وضو نہیں ٹوٹدا کہ تیری نیندر ہو رے آقا دی نیند ہو رے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت لے آرام پہ کر دینے ایک یہودی دیکھیا کہ اے ستے ہوئے نے تلوار لے کے تو میرے آقا دی شہادت دے آقا دے قتل دا ارادہ کر کے کھڑے ادھروں میرے آقا دی اگ کھل گئی آقا مسکرا کے فرما دینے او یہودیا تو محمد نو لا وارث سمجھنا ہے میں سو جاواں میرا وارث اللہ ہے میں چلدا ہواں میرا وارث اللہ ہے میں کھاندا ہواں میرا وارث اللہ ہے میں پیندا ہواں میرا وارث اللہ ہے میں خلوت چوں میرا وارث اللہ ہے میں جلوت چوں میرا وارث اللہ ہے کیونکہ اللہ ہے تو کلا ہے میرا مشکل کشا تے حاجت روا اللہ ہے وہ ساکیا زیادہ گلا نہ کرو آقا فرما دینے او پاگلا میرا دل جاگدا رہندا ہے میری اکھیاں سو جاندیاں نے کہن لگا اس گل نو چھڈو دسو میری تلوار تو تانوں کون بچائے گا آقا لرزہ بر اندام نہیں ہوئے آقا گھبرائے نہیں آقا نے فرمایا میرا اللہ آپ کو کون ذرا مزہ آ جائے ذرا مزہ آ جائے بچان والا کون میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے کیونکہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کرنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تأخذه سنة ولا نوم جس دی شان وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جس کی شان وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر جس کی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قرآن سن کے ایمان تازہ ہوا ہے تو ذرا فرمایا میرا اللہ میں نو بچائے گا
حضور دی زبان پاک وچوں نکلیا اللہ، یہودی تے لرزہ تاری ہویا، تلوار گر گئی، میرے سونے نے اٹھا لئی۔ سبحان اللہ، تو میں تینوں میرا اللہ سمجھ آیا کہ ہوں تیرے کوئی تلوار سی، تو وہ تلوار اللہ نے میں کو دے دیتی ہے۔ ایک بادشاہ چیلنج پہ کر دے، جڑا میرے سوالاں دا جواب دے گا میں اودے ہاتھے بیعت کراں گا۔ بڑے بڑے مولوی، کوئی میرے جیسے کمزور تھے، کچھ بڑے شاہزور، 9.5 من دے، سارے محلے دے روٹیاں کھا کے آخنا ابھی تو ناشتہ ہوا ہے، دوپہر کو پھر کھائیں گے۔ بھوکھی مجھ اتنی نہیں کھاندی اتنا مولوی کھا جاتی، یعنی کہ مولوی ایسا نہیں، ہاں یعنی کہ مولوی۔ ہوں جو سوال ایسے کیتے کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ پہلا سوال تسی کہندے ہو اللہ ایک تو پہلے کی سی، تسی کہندے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے، دسدا کیوں نہیں؟ تسی کہندے ہو اللہ جو چاہے کردا ہے، اس ویلے کی پیا کردا ہے، تسی کہندے ہو اللہ ہر پاسے ویکھدا ہے، دلیل دیو کیویں ویکھدا ہے؟ مولوی ایتا پڑھن کبھی میں قرآن مندا ہی نہیں، جو عقلی دلیل دیو۔ اس مجمع ایک بچہ طالب علم بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا تو کر سوال جواب میں دیواں گا۔ اسا کیا بچہ اپنا قد ویکھ، اپنا قد ویکھ تو اپنی گل ویکھ۔ بچہ کہنے لگا تینوں کس بے وقوف آکھیا گل قداں تے مکدی؟ بڑے بڑے قداں نے رہ جاندے نے، چھوٹے قداں نے کم کر جاندے نے۔ گل قداں تے مکدی، حضرت معذرت گل قداں تے مکدی، اونٹ تحصیلدار ہوندے، کیڑا بڑا قد والا اونٹ، گل قد تے نہیں مکدی، گل کر تو۔ اس نے کہا جی اللہ ایک کے، فرمایا ہاں ایک کے، دلیل دے۔ انہوں نے کہا گنتی گن۔ بادشاہ کہنا 1 2 3 4 5، انہوں نے کہا دوبارہ گن، انہوں نے کہا 1 2 3 4 5، اس نے کہا دوبارہ گن، وہ کہندا جی 1 2 3 4۔ بچہ کہنے لگا ایک تے گننے ذرا ایک تو پہلے گن۔ اس نے کہا ایک تو پہلے کچھ نہیں، اور میں اللہ تو پہلے ہی کچھ نہیں، قل هو اللہ احد۔ سمجھ گیا بچہ، کچا نہیں۔ اس نے کہا دوسری دلیل اللہ ہر جگہ موجود ہے، جی ہر جگہ موجود ہے، نظر کیوں نہیں آندا؟ میں تازہ دودھ دی بالٹی منگواؤ، تازہ دودھ دی بالٹی آ گئی، آپ نے فرمایا دے وچ مکھن موجود ہے، کہنے لگا دودھ دے ذرے ذرے وچ مکھن موجود ہے، نظر کیوں نہیں آندا؟ کہنے لگا محنت کرنی پوے گی، اینوں کاڑنا پوے گا، رات نو جاگ لانی پوے گی، صبح اٹھ کے انہوں نے کہا ایک پیڑا مکھن دا ویکھن واسطے ایڈی وڈی محنت ہے، تو انہوں ویکھن واسطے بھی تو محنت کر نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا تواڈا اللہ اس ویلے کدھر ویکھ رہا ہے؟ اپنا موم بتی جلا کے ٹیبل تے رکھو۔ موم بتی جلائی گئی، فرمایا دس ادھر رخ کیڑے پاسے؟ کہنے لگا چاروں طرف۔ فرمایا میرا اللہ بھی ویکھ رہا ہے چاروں طرف۔ کہنے لگا اچھا بھائی تواڈا اللہ اس ویلے کی کر رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت سوال وڈا ہے، میں چھوٹا ہاں، تو کرسی چھوڑ، میں کرسی تے بیٹھ کے جواب دیواں گا۔ رب رسے تے مت خوشے۔ اس ویلے با ظالم بادشاہ بھی چنگے ہوندے سن، مولویاں دے آکے کرسی چھوڑ دیندے سن۔ اس اگر کوئی گل نہیں، آؤ تشریف لے آؤ۔ بچہ کرسی تے بیٹھ گیا، بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ بچہ کہنے لگا سوال دا جواب مل گیا ہے جے گل کھولا۔ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی۔ میں تیرا سوال سی اللہ اس ویلے کی کر رہا ہے؟ اللہ ایک کیتا ہے، تینوں کرسی تو اٹھا چھوڑیا ہے، مینوں کرسی تے بٹھا چھوڑیا ہے۔ اور کوئی گنگا یہ جڑا سبحان اللہ آکھے باقی آکھے۔ وہ
پتہ بچہ کون سی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بنیا ہے۔ میرے معزز سامعین میں دور چلا گیا، حضور نے تلوار اٹھائی، میں ہون دس میری تلوار تو تینوں کون بچاوے گا؟ یہودیت جوڑ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا آمنا دیا چنا میں سنیا ہے تو لوہے دی تلوار نال قتل نہیں کردا، تو پیار دی تلوار نال مار دینا ہے۔ سونیا جڑا تیری تو لوہے دی تلوار نال ماریا گیا او سیدھا دوزخ جائے گا، جڑا اخلاق دی تلوار نال ماریا گیا او جنت جائے گا۔ آقا فرمانے جاؤ تینوں معاف کیتا، کہنے لگا سونیا ہن میں نہیں جانا، لا الہ الا اللہ، اللہ جڑا کلمہ اونچی پڑے مرن ویلے نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا سا آقا دی نیند ساڈی نیند ورگی نہیں، آقا آرام پہ کر دینے۔ اللہ فرماندا جبرائیل یا رب جلیل اج جنت وچ ایک سواری لے جا، میرے محبوب ستے نو جگا سواری تے بٹھا اقصی وچ پہنچا، اتنے انتظار پہ کر دینے سارے انبیاء، مسئلہ حل فرما محمد پڑھے سورت فاتحہ۔ میرے کو وقت نہیں کہ میں ساری گلاں کھولا، تو میں کبھی کھولیا ہی نہیں، میں اشارہ دے جانا آپ نے سمجھتے رہنا۔ سبحان اللہ، اللہ جنت کی سواری لے جانا، میں مکے کی سواری چھوڑ لواں گا، فرمایا نہیں اے تے دنیا میں دسنے میرا محمد رات نو سفر کرے سواری دا جنتی ہونا ضروری ہے۔ چلو تسی سبحان اللہ نہ کوئی بزرگ تاکھن جنہوں نے شاید سمجھ آ گئے۔ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جڑا صدیق دے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے نکو دی ماں کنڈا نہ کھولے۔ جاؤ بولو ذرا شان صدیق اکبر، بس گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے شان صدیق اکبر۔ معراج دی سواری بھی جنتی، ہجرت دی سواری بھی جنتی، معراج دی سواری واپس جنت، ہجرت دی سواری بھی جنت، معراج دی سواری چند کھڑیاں نبی دے نال رہ کے جدا ہو گئی ہے جنت، نبی دے نال نہیں، جنہیں ہجرت والی رات میرے مصطفیٰ نے چک لیا ہے جنت وچ جدا نہیں، پاسے نال پاسا لا کے ستا ہویا ہے۔ یا اللہ جنہوں خوش ہو کے سبحان اللہ کہ انہوں نے منظر اکھی نال جا کے دیکھیں جدر صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر میرے عادی میرے رہبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر جو گھر سے سوئی پلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آگے حضرت جبرائیل اللہ نے فرمایا سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جاؤ، جڑے جڑے اللہ بنائے سن، جڑے جڑے نبی سن وہ سارے مسجد اقصی وچ آئے سن، جڑے اوتھے سن بس اوہی نبی سن، جڑا اوتھے کوئی نہیں سی۔ یہ ہے سی تو پھر دعویٰ کیوں کر دیں؟ آخر تے آقا آ گئے، سواری تے سوار ہو گئے، بزم کونین کی جب سواری ملی، زمین آ
آسمان میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ میرے آقا سواری تو تھلے اترے، میرے محبوب نے مسجد اقصی دے اندر اپنا قدم مبارک رکھے آئے، حضرت آدم دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت شیش دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت نوح دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت ابراہیم دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت اسماعیل دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت اسحاق دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت یعقوب دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت یوسف دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت لوط دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت ہود دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت ایوب دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت دانیال دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت موسیٰ دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت داؤد دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت سلیمان دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت ہارون دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، حضرت عیسیٰ دیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ تے، سارے انبیاء میرے آقا دا جلال جمال تے حسن ہو کے آکھن لگے آپ کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ یا اللہ جڑے بندے اچھی سبحان اللہ آکھن انہوں نے خواب آئے تو یہ آکھن آپ کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ سبحان اللہ دی چھل اگلی گل سبحان اللہ۔ اچھا بھئی میری رعایت نہیں کرنی، سچی سچی گل دسنا، میری رعایت نہیں کرنی۔ اے انبیاء پہلے مسجد آئے سن یا حضور مقتدی پہلے آئے سن؟ اس تو ثابت ہوتا ہے کہ مسجد مقتدیوں نے پہلے آنا چاہیے، تو امام نے بعد دے اتھے امام بچارہ انتظار کرندہ ہوں دے سالہ کی آئے کہ میں نماز جمعہ والے دن کلہ دیواروں والے خطاب میری محترمہ ٹوپیاں میری محترمہ دیواراں کیوں سام خندی کوئی نہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آیا کرو، جمعہ سننے کے لیے بھی آیا کرو۔ آج کے اپنے واعظ اپنے خطیب اپنے عالم سے دینی مسائل سنا بھی کرو، پھر جمعہ پڑھا وہ بھئی ارادہ کر دو سارے کے وقت نال مسجد جاؤں گے انشاءاللہ۔ کرو کرو وعدہ نہیں کرو، ارادہ تو کرو نا کہ جمعے والے دن مسجد سے جلدی آؤں گے، اذان سنا گے تو مسجد سے سارے انبیاء آ گئے اور میرے محبوب علیہ السلام آ گئے۔ خدا را توجہ علماء بیٹھے میں طالب علماء میرے فقاہت دے سورج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جڑیاں امامت دیاں شرطاں لکھیاں نے انہاں کی ایک شرط بھی ہے تواڈے جو امام او ہوئے جڑا تواڈے تو زیادہ سونا ہوئے، جڑا تواڈے تو زیادہ سارے سونے نبی کھلوتے ہیں۔ اچھا میں اوتھے جا کر تقریر چھڑ کے نا تو سڑک پہ جا کے کہنا ہے مجھے کیوں نکالا، سارے سونے سارے نبی سونے، جدو حضور والے دیکھے تو کہنے لگے سونے او سونے ویسی پر تو ساڈا بھی ایمان ہے، مسلے پیا نماز پڑھا قرآن سنا سن مقتدی بنا مسئلہ حل فرما۔ اللہ نے مصلی مسجد اقصی وچ میرے آقا نو دتا تے میرے محبوب دے پیچھے سارے آقا پیچھے سے سونے دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
اچھا ایک اور چھوٹا جا مسئلہ عرض کر دیا، مسجد اقصی ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی موجود نہیں، کہ اللہ فرماتا ہے مصلی محمد مصطفیٰ سنبھالے۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی حیاتی، کوئی نماتی، کوئی سماتی، کوئی جماعتی، کوئی گلابی، کوئی بعض فرقے کا نام وضو کر کے نہیں لینا چاہیے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آخے بھی اللہ نے مصلی مصطفیٰ کیوں دیتے، جڑا آخے کیوں دیتا ہے وہ کون تھی سی؟ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں؟ مسلمان ہو جڑا اللہ دے فیصلے تے اعتراض کرے وہ مسلمان، بولو ہلاؤ ذرا اچھی، جڑا آخے اللہ نے مصلی مصطفیٰ کیوں دیتے وہ بندہ مسلمان نہیں۔ ادھر آئے تھوڑی جی بریک لاؤ، مسجد نبوی صحابہ دیاں صفاں بنیاں ہویاں نے، انتظار پہ کر دینے آقا تشریف لے آن سانو نماز پڑھان۔ آقا فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے علی جا ابو بکر نو کہہ دے مصلی دیا نماز پڑھا۔ مسجد اقصی وچ مصلی مصطفیٰ نو خدا دیتا ہے، اور مسجد نبوی دی اندر مصلی صدیق نو مصطفیٰ دیتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے خدا دا فیصلہ بھی حق کرو نہ شک، خدا دا فیصلہ بھی حق، مصطفیٰ دا فیصلہ بھی حق، او بولے جنہوں نہیں شک۔ زور سے فیصلہ خدا دا بھی حق تو مصطفیٰ دا بھی۔ ادھر صدیق مصلی تے آ گئے، صف سارے کھڑے ہو گئے، میرے آقا دی طبیعت پاک تھوڑی جی سنبھلی، ایک ہاتھ حضرت علی دے کندھے تے، دوسرا ہاتھ حضرت عباس دے کندھے تے، آقا بھی مسجد تشریف لے آئے، صحابہ لقمہ دیتا ہے، صدیق نے محسوس کر لیا، مصلی دا وارث آ گیا، مصلی دا مالک آ گیا۔ 14ویں صدی دے مولوی طرح تے ابو بکر نہیں سی کہ آکے حضور بھی موجود نہیں کہ مصلی بھی نہ چھوڑے۔ کیوں جی نہیں سمجھے؟ میں تمہیں کی سمجھا رہے، یا میں سمجھا نہیں سکا یا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ حکمت میں نے کہنے لگا آپ کی محفل میں حضور آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں کہا آپ کی محفل میں آتے ہیں؟ کہتے جی آتے ہیں۔ آپ کو نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بھی دکھا دو۔ کہتے نہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہ چلو بھائی میں نہیں دیکھا، تینوں نظر آتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم عاشق ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہنے کا کس بات کا؟ میں نے کہا میں آج تابی ہو گیا ہوں، تابی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے آپ تابی ہو گئے؟ میں نے کہا ایمان کی حالت میں تو نے حضور کو دیکھا تو بنا صحابی، اور میں نے دیکھ لیا تو میں بن گیا تابی۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کب کہا ہے کہ میں صحابی ہوں؟ میں نے کہا ویک کے صحابی نہیں بڑے ہیں۔ چپ کر گئے یار، میں کہ نبی پاک نے ویک کے صحابی نہیں بنیا تو پھر تو ابو جہل ہے۔ ایک جگہ میں جنازہ پڑھایا تو سنت کے مطابق میں جنازہ پڑھا کے شہر سے کھڑا ہو گیا تو ایک مولوی صاحب 5-7 بندے نے کہنے کا جنازہ نہیں ہویا۔ میں پریشان ہو گیا، ابھی تقریر بات گٹ گئی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو بھی عجیب ہے، وہ جس پڑھایا ہے وہ کھڑا ہے تو سانو کہنا نہیں ہو، انہوں جا کے کہہ۔ وہ آ گیا میرے کو سے کہا سمجھا معذور جا مولوی انہوں کی ہونا؟ میں کہ آ جا۔ میں کہندے جی اے مولوی کہندہ جنازہ نہیں ہویا۔ میں کہ جی کیوں نہیں ہویا؟ کہندے الدعاء مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، آپ نے دعا نہیں مانگی لہذا جنازہ نہیں ہویا۔ میں کہ عقل مند ہے تیرا علاج ہے ایمان دارنا دس مغز بھی چنڈے کے باہر۔
تو سکے جی مغز بچ ہوں میں کہ وہ تو میں پڑھیا نہیں بولے یار تسی اجے بھی نہیں بولے میں چھڑ دینی تقریر تھی تکبیر علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر ہو سکے جی مغز وہ دوسرے کہن ہن لا فتویٰ نماز نہیں ہوئی اس اگر نہیں جی میں گل نہیں کرنے کا کر مغز بیچے نا کہ بیچے میں دعا بیچ منگی کہ نہیں منگی میں کہ جی منگی ہے میں کہ پھر ساڑھا جنازہ ہو گیا ہے تو جے اندر دی مغز تے یقین نہیں رکھتا پھر جنازہ نہ پڑھیا کر میت رکھی تا کیا اللہم صلی اللہ محمد والا یا اللہ کو بخش دے ماں پیو کو بخش دے گناہ بخش اجمعین تے قبر دب دے ایسا کہ جنہیں انہی نہیں ہوندہ میں کہ انہی نہیں تھیندا تے انہی میں نہیں تھیندا ہون ذرا سبحان اللہ کو پر واپس آ جائیے حضور آگئے مسلح تے صدیق نے مسلح چھڑیا تے پیچھے ہٹنا چاہیا اجے میرے محبوب دے یار نے پہلا قدم انج کر کے چکیا پیچھے ہٹان لئی تے حضور نے آکے ابو بکر دے بوڑیاں تے ہاتھ رکھیا میں پیچھا نہ ہو میں تیرے کل مسلح لین نہیں آیا میں تیری خلافت امامت پہ مہر آیا انہوں نے تکلیف نہ دے انہوں کوئی نعرے دا جواب نہیں دینا پہلے آنکھیں سے میں نعرے دا شوق میں کوئی نہیں سبحان اللہ اتنی اچھی آنکھوں جنہوں میں سمجھ آ گئی صدیق نے مسلح میں نہیں دیتا میرے بزرگاں نہیں دیتا کسی وزیر مشیر نہیں دیتا صدیق نے مسلح دین والا مصطفیٰ پیغام لیان والا مرتضی اور حضور نے حضرت علی نو آپ پیچھے آ کے کھڑا کیتا اور مسلح تے ابو بکر نے خود کھڑا کیتا تو کیا کیا جنہوں محمد پیچھے کھڑا کرے وہ تا پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے جنہوں اگے کھڑا کرے وہ دا اگے ہونا ضروری ہے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نے آکھیا پیچھے سے سونے دے اللہ اکبر میں کہنا ہونا نہیں ختم نبوت کا نعرہ لا دیتا کہ ساڈا امام مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر لئی تسی میرے والے ایکھنے حضرت اتنی دیر اجازت لے کہ میرے کو ایسا کہ میں بیٹھنا کوئی نہیں پھر بھی ماشاءاللہ ڈھیر بیٹھا ہے کوئی ہے ٹائم تھوڑا جو پکڑی نماز پڑھنی یا آج رلا کے نہ پڑھیے اچھا اس واسطے بڑے مفتی ہو تسی صدقے بابا تے ساڑھے واسطے بڑے مفتی ہو آدھو جی مولوی بخشے گئے نا صدقے جنتی ہیں دے نوجوان ہو ٹوپی والے سونے ٹوپی والے یار ہے تو کوئی جان نہیں یہ توڑے کیتے کی جنگ لڑ رہے ہیں پتر میں یقین جانے تو میں ملک ہو گیا تو سب تو اگے بیٹھا ہوا ہے تو پیسے بھی سٹے ہیں مولوی تو یہ مولوی بخشے گئے صدقے جنتی دے ایسا نماز پڑھا کہ جہنم ویسو تو پچھو کدی کدی پڑھ کے جنت ویسے یہ جنت ہے کہ نانی دی جھگی ہے دو رکعت نماز فرض وقت نماز فجر پچھے جہنمی دے اللہ اکبر اس لئے مولوی جنتی ہوں تے باہر جہنمی ہوں ایسی گڈی کوئی نہیں تیار تھے جو انگلینڈ کراچی تے ڈبے پشاور اے مولوی ہوں جانے مقتدی ڈبے ہن پہ جی اصل جنت نہ گئے پر جدھر گئے گے امام ادھر گئے مقتدی ہن کرو تیاری ساڑھے پیچھے پیچھے لیکن یاد رکھو جنت کافروں کے لیے نہیں بنی جنت محمد کے غلاموں کے لیے بنی ہے یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ آنکھوں بغیر حساب دے جنت جان باقی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے فیصلہ پہلی رات قبر ہو جائے گا قبر پر پہ جانا خاصاندہ تے آماندہ
قبر وچ بریک پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا ایک اور شاعر بولیا وہ کہندے قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا کبھی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا کبھی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا ذرا سوچو کیسا منظر ہو سی غار دے اندر سجارے غار دی جوڑی شرانہ کملی والے دا سجارے غار دی جوڑی شرانہ کملی والے دا ذرا صدیق نے پہلا خلیفہ منگا ذرا سبحان اللہ بچ کے آکھے حضور مصلی تے اللہ اکبر پچھو سارے آکیا اس سونے دے اللہ اکبر تو جب میرے محبوب نے سورت شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ جب مولوی تسی لب کے لے آؤ جڑا تنو شیر بھی سناوے قرآن بھی سناوے تقریر بھی سناوے تے قرآن بھی کی لہجے سناوے کنجوس کا پڑھنا ہوگا توجہ ہے یہ تو غلام فرید طیب صاحب میری یاری ہے انہوں نے میں ناتا پڑھن دینا ورنہ انہوں نے میں آپ چنگیاں پڑھ لینا توجہ ہے تھوڑی یہ سبحان اللہ کو تو میں تھوڑا گفٹ چیک کراؤں گفٹ اور میں کی کروں یار کسی بولنا کوئی نہیں تو میں بھی بولنا کوئی نہیں آقا مدینے اندر میں دعا دے رہی ہوں تو بڑی اچھی آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ میرے خدا عطا کر مدنی کا آستانہ میرے خدا عطا کر مدنی کا آستانہ مر کر حشر میں آؤں آقا کو کہتے پاؤں کچھ بھی نہ پوچھ اس سے یہ ہے میرا دیوانہ ساڑی قسمت لکی ہو گئی ساڑی قسمت لکی حضرت رمضان کی تھے کمال جی بے وقت رمضان دے والے دیکھو جی میزبانوں نوں تلاش کرنا پیندا ہے انہیں پہچانا گا تے بعد لباں گا مینوں کہہ سکیا سی پہلے مولوی نوں لبدے نے بعد وچ مولوی میزبان نوں لبدے مولانا عبید الرحمن غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا بھی حضرت آپ بیان کرتے ہیں لوگ روتے ہیں آپ نہیں روتے کہنے کا جلسے کے بعد پھر ہم گھر تک روتے ہیں
سبحان اللہ دی چھل حضرت میں قبلہ کہنے لگا تسی جج ہو سارے حضرات تسی فیصلہ کرنا ہے تسی غور کرنا ہے ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین بنانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی دیکھو سارے اسی جنت جانا ہے ساڑھا کوئی کام نہیں دو دکھنا ساڑھا کوئی کام نہیں دو دکھنال اسی سارے جنت جانا ہے نبی دے سارے غلامہ جنت جانا ہے پر یاد رہا غلامی دا حق ادا کری نبی نو بھی منی نبی دیاں لگدیاں نو بھی منی کسے دا انکار نہ کری ماریا جائے گا سارے نبی پچھے کھڑے نے تے کہنے یا اللہ ساڑی نماز دا کی بنے گا تیرے نبی یہ سورت شروع کر لئیے جڑی سانو آندی نہیں جدے تو دتی نہیں سانو یاد ہی نہیں ساڑی نماز دا کی بنے گا مشیت کہن دیئے اے میرے سونے نبی ہو تسی میرے محمد دی سورت پڑھی تے اعتبار کر لو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ تواڈی ہو جائے گی نعرہ تکبیر علماء دیوبند نعرہ تکبیر پھر میں نے آکھن دیو جے نبیاں دی ہو گئی سبحان اللہ تو ساڑی کیوں نہیں ہندی آپ جتنے مرضی حدیثاں پڑھیں جو اسی پڑھئے یہ ضعیف ہے یہ کہنے لگا جی یہ حدیث غریب ہے میں کہا جی شام توڑ کرو آٹا لین آئی سی یہ ایڈی غریب ہے صدقے توڑے ساڑھے پڑھی ہوئے کہا غریب نے تو توڑی پڑھی امیر نے کیونکہ تو ریال آندن نا لوگوں کی نمازوں کے بارے میں مشکوک لو جی تیری نہیں ہوئی تیری نہیں ہوئی تو کون ہو میں تیری نہیں ہوئی عقل سوال کے گل کریا کر نبیاں دی ہو گئی ساڑی بھی ہو گئی بس آخری گل کرتے گل مکھاواں میدان محشر کوئی کسی دا نہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی دا نہیں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى ساری دنیا دوڑی دوڑی حضرت آدم کو جائے گی اللہ نو کو حساب کرے حضرت آدم ہی جواب دے دیں گے عیسیٰ تک سارے نبیت کھڑا کرن گے لیکن حضرت عیسیٰ ایک ہستی دا ایڈریس دا سن گے اوتھے جاؤ کم بن جائے گا سارے نبی آکھن گے آخر تے آخری پہنچ جاؤ سبحان اللہ آخر تے سارے آخری کو لا جان گے سونیاں انہوں آکھو حساب کتاب کریں فرمایا میں ہونے آیا آقا سجدہ کرنگے بڑا طویل سجدہ کرنگے آواز آئے گی سونیاں سر اٹھا منہ دکھائیے تو ساری امت چھڑوا اللہ حساب کتاب شروع کر اللہ فرمائے گا کس دا کرو میرے سامنے ایف آئی آر دا ڈھیر لگایا ہے سارے مجرم کھڑے دودھ پانی نہ پایا جھوٹ نہ بولیا غیبت نہ کیتی چغلی نہ کیتی دیاں دا حق ہی نہ کھادا بہنا دا حق ہی نہ کھادا باپ نو دھکے ہی نہ مارے ماما نو کتی نہ آکھیا لوگاں دیاں عزتاں برباد نہ کیتیاں انہاں نے سود کھادا انہاں رشوت کھادی انہاں میری ایک نہ منی غیراں دی من دے رہے میرے در تے آن دی بجائے کوئی ڈنڈی نو سجدہ کردا رہیا کوئی شجر نو کردا رہیا کوئی قبر نو کردا رہیا کوئی پیر پوجدا رہیا کوئی پتھر پوجدا رہیا سونیا کدا حساب کراں کیڑے منہ نہ لائے ایسا بندہ پیش کر جدے خلاف سود دی ایف آئی آر بھی نہ ہوے کسی دے حق کھان دی ایف آئی آر بھی نہ ہو توجہ رہے جھوٹ دی ایف آئی آر بھی نہ ہوے زنا دی ایف آئی آر بھی نہ ہوے کسی دا حصہ بھی نہ کھادا ہوے او بندہ پیش کر میں دا حساب کراں اچھا یا اللہ ایو جا پیش کراں جس کسی دا حق نہ کھادا ہوے سبحان اللہ میں خطیب آدمی ہاں تو میں ٹبی لا کے جملہ کہنے لگا اللہ ایو جا پیش کراں جڑا کسی دا حق نہ کھادا ہوئے
نہ اپنے دا نہ بیگانے دا نہ دھی دا نہ علی دا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی سارے سن پو میں توڑے تے کل والا پڑھا نہ دھی دا نہ علی دا ایسا بندہ پیش کر دے حساب دے وے نہ کسی دیا کھجورا کھا دیوں نہ باغ کھا دے سبحان اللہ اچھا یا اللہ میں ہونے آیا سبحان اللہ دو مشکل آئیں نا دو مشکل وقت دونوں تے حضور صدیق نو لین آئے نے ایک ہجرت والی رات ایک محشر والے دن چلے پہلے نمبر والیا گنتی کروڑاں دی کیوں نہ ہوئے شروع ایک تو ہی ہندی ہے اسلام دی گنتی شروع کر شروع صدیق تو ہندی ہے چل بھئی ابو بکر یہ یا رسول اللہ آج بڑے غصے چاہیے آدم نے جواب دے دیتا ہے سارے آدھی نظریں لگ گئی ہیں میرے تو خدا دا واسطہ توجہ جملہ دایا نہ ہوئے تونوں توڑی ماں دے دودھ دا واسطہ سبحان اللہ سناؤ جملہ کروں حضور فرما رہے ہیں ابو بکر سب دیاں نظریں لگیاں میرے تے میریاں لگیاں تیرے تے سبحان اللہ سبحان اللہ خلق خدا دیا نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے مصطفیٰ دیا نظرہ صدیق با صفحہ دے چہرے تے اللہ کہندہ ایو دا بندہ پیش کر جدے خلاف کیس نہ ہوئے چل ابو بکر صدیق نو حضور لے کے جا رہے ہیں حضور نو صدیق لے کے نہیں جا رہا کیونکہ جڑا نبی نو لین آوے او رستے چ رہ جاندا ہے جنوں نبی لین جاوے او رستے چ نہیں توڑدا ہوندا ہے چلو بھائی ابو بکر اللہ اے بابا لے آیا ایدہ حساب کر اللہ دا جلال جمال وچ بدل جائے گا اللہ فرمائے گا سونیا جن نے پوری زندگی تیرے نال حساب نہیں کیتا میری رحمت نو شرمان دیئے میں او دے نال حساب کراں اللہ دا جلال جمال وچ بدل جائے گا آواز آئے گی سونیا نو جلدی لے جا سونیا نو جلدی لے جا اس کو لمن دی بجائے آج مینوں دینے پہنے نے کیونکہ اسلام تے صدیق دا بقایا اجے بھی موجود ہے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاں میں لوگوں کو کہتا ہوں خدا دا واسطہ صدیق نال ناراض نہ ہویا کرو